ارطغرل غازی کے سیزن 6 کی ایپیسوڈ 1 میں دکھایا جاتا ہے کہ البلگائے خاتون قبیلے میں سخت بیمار ہوتی ہیں۔ ارطغرل بے بیماری جانچنے کی شدید کوشش میں مصروف ہے مگر کوئی حل نہیں نکل رہا۔ اتنی ہی دیر میں عثمان ارطغرل بے کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے جلدی جلدی خیمہ دادی کو کچھ ہو گیا ہے، اور ارطغرل بے عثمان کے ساتھ سرداری کے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے بابا سلیمان شاہ کی قبر پر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی کے اتنا کہنے پر وہ آ چکا ہے سردار۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہمیں جلد سے جلد قرضیجہ بازار پہنچنا ہوگا، اور وہ سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں کئی قبیلے کے سین کو دکھایا جاتا ہے کہ حائمہ خاتون کا علاج چل رہا ہوتا ہے اور سلجان وہاں پاس بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون کو ہوش آ جاتی ہے اور وہ ارطغرل کا نام پکارتی ہیں، پھر وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں قبیلے میں شور مچ جاتا ہے اور ایک سپاہی سرداری کے خیمے میں آ کر ارطغرل بے سے کہتا ہے تندار بے آئے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر بعد تندار بے خیمے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ارطغرل بے ان کو خیمہ خاتون کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اپنی ماں کی طبیعت کی خبر سن کر وہ شفا خانے جانے لگتے ہیں۔ شفا خانہ جانے کے بعد ان کی خیمہ خاتون سے کچھ دیر بات ہوتی ہے، اور پھر وہ باہر نکل کر ایک سپاہی کو کہتے ہیں کہ سرداران کو خبر کر دو آج رات کو جرگہ بیٹھے گا۔ دوسری جانب ارطغرل غازی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک شخص مل جاتا ہے، اور ارطغرل غازی اس شخص کی گردن پر تلوار رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے غداری کی جرت کیسے کی؟ پہلے وہ شخص غداری تسلیم نہیں کرتا اور اچانک سے تلوار نکال کر ارطغرل غازی پر حملہ کر دیتا ہے۔ اتنے میں سب سپاہی ارطغرل غازی کے پاس آ جاتے ہیں، پھر ارطغرل غازی انہیں کہتے ہیں رک جاؤ، اور سب سپاہی وہاں رک جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی اس سے لڑتے ہیں اور اس کی گردن پر تلوار سے وار کر کر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اب ارطغرل غازی کے پرانے دشمن کماندار نویان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ خود کو چنگیز خان کی اولاد ثابت کر کے بغاوت کے ذریعے تخت نشین ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سے ارطغرل غازی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا خواہش مند نویان کئی قبیلے میں چنگیز خان کی مہر ایک خط میں لگاتا ہے اور وہ خط اپنے سپاہی کو دے دیتا ہے، اور دوسری جانب کئی قبیلے میں جرگہ بیٹھا ہوتا ہے اور تندار بے سرداری کا دعویٰ کرتا ہے، اور سب سرداران اس کی پیشکش کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں نویان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ محل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی آ کر کہتا ہے نویان باہر ہمارے سپاہیوں کی لاشیں آئی ہیں۔ کماندار نویان آتا ہے اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر آگ ببولا ہو جاتا ہے، اور ایک سپاہی جس کی سانسیں ابھی تک چل رہی ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے کہ یہ سب ارطغرل کا کیا دھرا ہے۔ اس سپاہی کے اتنا کہنے کے بعد نویان ایک چاقو نکال کر اپنے سپاہی کو خود مار دیتا ہے اور غصے سے محل کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنے وزیروں کے ساتھ کئی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک وزیر کہتا ہے حضور وہ بازار میں داخل ہو گئے ہیں۔ نویان اپنے آپ کو ایک کالے لباس میں ڈھک لیتا ہے اور بازار چلا جاتا ہے۔ بازار میں ایک شخص ایک آدمی کو مار رہا ہوتا ہے اور نویان بازار میں داخل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نویان اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی چاقو سے دوسرے آدمی پر وار کرنے والا ہوتا ہے تو نویان اس آدمی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اور جیسے ہی نویان کا ایک آدمی اس شخص پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو نویان کہتا ہے رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ ارطغرل تک ہمارا پیغام پہنچا سکے۔ اس کے بعد نویان کے کچھ آدمی اس شخص کو اٹھا کر بازار سے باہر لے جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل غازی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جنگل کے پاس ایک قرارگاہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک سے صلیبی ان پر تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں، اور ارطغرل غازی اور ان کے سپاہی
ڈال کی مدد سے اپنے آپ کو تیروں سے بچا لیتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں ایک جنگ ہونے لگتی ہے۔ اس طرف کائی قبیلے میں ایک منگول ہتھ لے کر آتا ہے اور دندار بے جو کہ اب کائی قبیلے کے سردار بن گئے ہوتے ہیں، ان کو وہ ہتھ دے دیا جاتا ہے اور ہتھ پر چنگیز خان کی مہر لگی ہوتی ہے اور ہتھ پر لکھا ہوتا ہے کہ میں نویان اب سے یہاں کا سلطان ہوں۔ میں کائی قبیلے کے نئے سردار دندار بے کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دیتا ہوں، اور دندار بے اس ہتھ کو پڑھ کر اس منگول کو کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں سوچوں گا، اور وہ منگول وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں ارطغرل غازی سپاہیوں سے لڑ چکے ہوتے ہیں اور ایک صلیبی سپاہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کس نے کیا، تو وہ سپاہی آدھا نام لے کر